والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ ہجری سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ہجری سال کا اجرا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے اسے شمار کیا جاتا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، ان کی یوم شہادت کو بھی یکم محرم الحرام یعنی ہجری سال کے پہلے دن منایا جاتا ہے۔ بہرحال ماہ محرم الحرام بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور آگے چل کر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر جنگ و جدال جو ہے وہ منع تھا، اور اہل عرب بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ محرم کا لفظی معنی بھی ہے حرمت والا، جسے حرمت دی گئی ہو، اور ہم ساتھ محرم الحرام کہتے ہیں، اس کا بھی یہی معنی ہے حرمتوں والا۔ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ہی اگر ہم سورہ فجر کی تفسیر میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں سورہ فجر کے جو قسمیں ذکر فرمائی ہیں، والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، تو ایک تفسیر کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں جو صبح کی قسم اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، اس صبح سے مراد ماہ محرم الحرام کی پہلی صبح ہے، کیونکہ سال کا آغاز ماہ محرم الحرام کی پہلی صبح سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا قسم ذکر کی گئی ہے۔ اور اسی طرح والا یالن عشر کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کا، اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس مہینے میں خاص عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور خاص کر اس کے نفلی روزے، بالخصوص پہلے عشرے کے اور سارے مہینے میں بھی بزرگان دین، اسلاف روزے رکھا کرتے ہیں، نفلی روزے، اور اس کی بنیاد جو ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو کہ امام بخاری کے علاوہ 5 صحاح کے مصنفین نے ذکر کی ہے، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم الحرام اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اسی طرح فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی رات کے نفل جو ہیں وہ فضیلت والے ہیں فرض نماز کے بعد۔ تو اس حدیث کے پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ماہ رمضان کے بعد فضیلت والے روزوں کا ذکر ماہ محرم کے روزوں کا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترمذی شریف میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے زیادہ فضیلت والے ہیں میں رکھوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے رکھا کر، کیونکہ ماہ محرم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلا کہ اس مہینے کے روزے بڑی اہمیت والے ہیں، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں قوموں پر، قوموں کی توبہ قبول کی ہے، اور اپنے بندوں کی توبہ وہ قبول فرماتا ہے۔
اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ یہ جو برکت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، نیا قمری سال شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام عالم اسلام کے لیے باعث برکت بنائے۔